الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله کروں تیرے نام پہ جان فدا یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا کروں کیا کروں جہاں نہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں حمد و ثنا کے بعد یہ ہے مجموع احترام ساتھیوں اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق خاص ہے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے آج ہم اللہ رب العزت کے گھر اللہ رب العزت کے ہاں سجدہ رہنے کے لیے جمع ہوئے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیز ساتھیو، آج کی گفتگو کے لیے میں نے ایک آیہ مبارکہ کے چند مبارک الفاظ تلاوت کیے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کہ اے ایمان والو، آگے فرمایا آمین ایمان لیا۔ بات کو سمجھے تو اللہ ایمان والوں سے فرما رہا ہے کہ ایمان لیا۔ تو ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی حقیقت، جس شے کو ایمان کہا جاتا ہے وہ کچھ اور ہے۔ یہ جو میں اور آپ لیے پھرتے ہیں یہ ایمان نہیں۔ ایمان کسی ایسی شے کا نام ہے جس کو اپنانے کے لیے ابھی ہمیں ضرورت ہے، اسی لیے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ایمان والوں ایمان لے آؤ۔ اس لحاظ سے اس آیہ مبارکہ کو دیکھتے ہوئے آج کی ہماری اس ٹاپک کا موضوع ہے ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کہتے کسے ہیں، کیونکہ آخرت میں کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ ایمان پر ہے۔ بندہ اگر ایمان والا ہوگا تب وہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ بندہ اگر مومن ہوگا، بندے کا اگر ایمان مضبوط ہوگا، ایمان کی حقیقت اگر کسی کے اندر پائی جائے گی تب وہ آخرت میں جا کے کامیاب ہوگا، کیونکہ آخرت کا جو معیار ہے، آخرت میں جو کامیابی کی ضمانت ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان جس بندے کا مضبوط ہوگا، جس بندے کے دل میں ایمان کی حقیقت پائی جائے گی، وہی بندہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ تو اسی لیے میں نے چاہا کہ آج ایمان کی حقیقت کے بارے میں آپ دوستوں پہ کچھ ارشاد فرماؤں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توفیق خاص سے مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو کہ ایمان دو طرح کا ہوتا ہے، ایمان دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ایمان وہ ہے جو کسی کافر کو دعوت دی جاتی ہے کہ تو ایمان لے آ، مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھ لے ہمارے نبی کا، اسلام میں داخل ہو جا۔ ایک ایمان وہ ہوتا ہے۔ دوسرا ایمان وہ کسی کافر کو دعوت نہیں دینی ہوتی۔ دوسرا ایمان وہ ہوتا ہے جو مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، جیسا کہ اللہ نے خود اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اے
اے ایمان والو کامل ایمان مکمل ایمان لے آؤ، جو ایمان کی حقیقت ہے اس کو سمجھو، ایمان کی حقیقت کو اپناؤ۔ تو یاد رکھیں ایمان نہ علم کا نام ہے اور نہ عمل کا نام ہے، نہ ایمان علم کو کہتے ہیں نہ عمل کو کہتے ہیں، اور نہ ایمان علم سے بچتا ہے اور نہ عمل سے بچتا ہے۔ ایمان ان دونوں شیوں سے الگ ہے۔ اگر ایمان علم کا نام ہوتا تو کوئی ان پڑھ جس کو الف با بھی نہیں آتی، کچھ لکھنا بھی نہیں آتا، انگوٹھے چھاپ ہوتے ہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتے، یعنی کوئی بھی ان پڑھ بندہ مومن نہ ہوتا، ایمان والا نہ ہوتا اگر ایمان علم کا نام ہوتا۔ کئی لوگ میں اور آپ دیکھتے ہیں جو بالکل ان پڑھ ہیں مگر سب سے زیادہ پرہیزگار متقی ایمان والے، ان کو دیکھو تو خدا یاد آ جاتا، مگر ہے وہ بالکل ان پڑھ پورے، مگر اپنے علم عمل کے لحاظ سے، تقویٰ کے لحاظ سے، پرہیزگاری کے لحاظ سے، اپنے طور طریقے کے لحاظ سے، رہن سہن کے لحاظ سے وہ سب سے اچھے ہیں۔ لہذا ایمان علم کا نام نہیں، اگر ایمان علم کا نام ہوتا تو کوئی ان پڑھ مومن نہ ہوتا، اور اگر ایمان علم کا نام ہوتا تو کوئی پڑھا لکھا علم والا کافر نہ ہوتا۔ آپ یورپ کو دیکھ لیں، علمی میدان میں وہ ہم سے آگے ہے مگر ہے کافر، ایمان ان کے دل میں نہیں، مسلمان وہ ہے نہیں۔ لہذا پتہ چلا کہ ایمان علم کا نام نہیں ہے، اور اسی طرح ایمان عمل کا نام بھی نہیں ہے۔ عمل والے کو بھی مومن نہیں کہہ سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم یاتی زمان علی الناس یجتمعون فی المساجد ولیس احد منهم مؤمن، کہ لوگوں ایک زمانہ آئے گا، حضور فرما رہے ہیں لوگوں پر ایک وقت، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ مساجد میں اجتماع کریں گے، مساجد میں مجتمع ہوں گے، جمع ہوں گے کثرت کے ساتھ۔ اب مساجد میں کیا کرنے آتا ہے؟ کاروبار کرنے تو نہیں آتا، اللہ کی عبادت کے لیے آتا ہے۔ یعنی حضور فرما رہے ہیں اللہ کے نبی کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا لوگوں پر کہ لوگ مسجدوں میں کثیر تعداد میں جمع ہوں گے، مگر فرمایا وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْهُم مُّؤْمِنٌ، ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی مومن نہیں ہوگا، ایمان والا نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں عمل ان کے پاس اتنا ہوگا، مساجد میں وہ جمع ہوں گے، کثیر تعداد میں لوگ عمل کریں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، عبادت کریں گے، اللہ اللہ کریں گے، تسبیح پڑھیں گے، مگر حضور فرما رہے ہیں یہ کچھ کرنے کے باوجود بھی ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی مومن نہیں ہوگا، وہ سارے ایمان سے خارج ہوں گے، وہ سارے ایمان سے خارج ہوں گے۔ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، وہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم کے ساتھ سفر فرما رہے تھے، مسافر جس طرح آپس میں باتیں کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ باتیں کرتے جا رہے تھے۔ میرے آقا سے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ہر شے سے زیادہ عزیز ہیں، مگر یہ جو میری اپنی جان ہے نا وہ آپ سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ تو آقا نے فرمایا عمر تیرا ایمان ابھی مکمل نہیں، ابھی تیرا ایمان کمزور ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا عمر کے پاس اعمال کی کمی تھی؟ کیا عمر نمازیں نہیں پڑھتا ہوگا؟ کیا عمر حج اور عمرہ نہیں کرتا ہوگا؟ صدقات و خیرات رمضان کے روزے نہیں رکھتا ہوگا؟ جہاد میں نہیں جاتا ہوگا؟
نہیں، عمر کے پاس اعمال کی کمی نہیں تھی، ایک شے کی کمی تھی، جس شے کی وجہ سے آقا اسے فرما رہے ہیں کہ عمر میرا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ ایمان عمل کا نام بھی نہیں ہے، نہ ایمان علم سے آتا ہے اور نہ ایمان عمل سے آتا ہے، نہ ایمان علم سے آتا ہے اور نہ ایمان عمل سے آتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھو، ایمان کو نہ علم بچا سکتا ہے اور نہ عمل بچا سکتا ہے۔ ایمان کو نہ علم بچا سکتا ہے اور نہ عمل بچا سکتا ہے۔ یعنی بندہ سب سے بڑا مومن ہو، ایمان والا ہو اور علم والا بھی ہو، کہے یقین کرے کہ یہ میرا علم ایمان کو اسے بچا لے گا، نہیں، علم ایمان بچا بھی نہیں سکتا۔ بندہ سب سے زیادہ عمل کرنے والا ہو، تقی ہو، اعمال کے انبار ہو اس کے پاس، اور اس کو یہ بھروسہ ہو کہ یہ میرے عمل میرا ایمان بچا لیں گے، نہیں، نہ علم ایمان کو بچا سکتے ہیں اور نہ عمل، نہ علم سے ایمان بچتا ہے اور نہ عمل سے ایمان بچتا ہے۔ قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک سردار تھا ابلیس، جس کو بعد میں کہا گیا فرشتوں کا بھی استاد تھا، اللہ رب العزت کی عبادت اس نے اتنی زیادہ کی، سب سے زیادہ عبادت گزار تھا، مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور سارے فرشتوں کو جمع فرمایا، سارے فرشتوں کو جب جمع کیا اور اس کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو قرآن کہتا ہے فسجدوا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس نے دلیل تھی، اس کے اندر جو علم تھا، اس نے اپنا علم نکالا، علم پر فخر کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا خلقتنی من نار، کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا فرمایا، وخلقتہ من طین، اور تو نے آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا، لہذا میں اسے سجدہ کروں؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ تو اس کا اشارہ یہ تھا، یہ جملے فرما کر، یہ اپنا علم ظاہر کر کے اس کا اشارہ اس طرف تھا، یہ جو آگ کے شعلے ہوتے ہیں وہ اوپر اٹھتے ہیں اور مٹی جو ہوتی ہے وہ نیچے ہوتی ہے، یعنی وہ بتانا یہ چاہ رہا تھا اللہ کو کہ میں اس سے اعلیٰ ہوں، یہ مجھ سے ادنا ہے، میں اعلیٰ ہو کے ادنا کو سجدہ کروں، ایسا نہیں کر سکتا میں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اسے نکالا، کہا کہ فخرج انک رجیم، تو رجیم ہے، شیطان ہے، مردود ہے، لہذا تو نکل جا۔ اب بتا یہ رہا ہوں کہ شیطان کے پاس علم بھی تھا، عمل بھی تھا، مگر اس کے ایمان کو یہ اس کا علم اور عمل بچا نہیں سکے، اسے ابلیس تک بنا دیا، رجیم، شیطان، مردود تک بنا دیا۔ مگر دوسری طرف صحابہ اکرام علیہم رضوان، ان کے پاس بھی علم تھا، مگر انہوں نے اپنا علم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں، حضور کے احترام میں اپنا علم بھی قربان کر دیا، تو آج ان سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑے مومن ہیں صحابہ اکرام علیہم رضوان۔ حجت الوداع کے موقع پر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما رہے تھے، تو ایک وقت اس دن ایسا آیا، ایک لمحہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ اکرام کو جمع فرمایا، جمع فرما کے صحابہ کرام سے حضور نے سوال کیا کہ ایو یوم ھذا، اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، مجھے یہ بتاؤ آج کا دن کون سا دن ہے؟ ہر کسی کو پتا تھا 10 ذی الحج ہے، حضور حج فرما رہے ہیں، 10 ذی الحج ہے، ہر کسی کو پتا تھا، مگر انہیں یہ نہیں پتا تھا آج محبوب پوچھ کیوں رہا ہے، حضور کی منشا کیا ہے؟ تو ساروں نے ہاتھ جوڑ کر حضور سے فرمایا اللہ و رسولہ عالم، یا رسول اللہ ہمیں نہیں علم کہ کون سا دن ہے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر حضور نے دوسرا سوال کیا ایشو شہر
کہ یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ حضور حج فرما رہے ہیں، ذی الحج شریف کا مہینہ ہے، پتہ ہونے کے باوجود بھی صحابہ کرام بھی حج کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، پتہ ہونے کے باوجود بھی اپنا علم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب پر قربان کر دیا، فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر حضور نے پوچھا ایشو بلد ھذا، کہ یہ شہر کون سا ہے؟ کس شہر میں حج ہوتا ہے؟ مکہ شہر میں۔ ہر کسی کو پتہ ہے، ہر کسی کو پتہ ہے، صحابہ اکرام کو بھی پتہ تھا، مگر پتہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ہاتھ جوڑ کر حضور سے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یعنی صحابہ اکرام علیہم الرضوان ان کے پاس علم تھا، مگر انہوں نے اپنا علم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب پر قربان کر دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تینوں سوال کا جواب اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضرت محترم، آج جب انہوں نے اپنا علم حضور کی ذات پر قربان کر دیا، آج دنیا کا سب سے بڑا ولی، غوث، قطب، ابدال، ساری زندگی اللہ کی عبادت تنہا کرنے والا اور سارا ساری زندگی روزے رکھنے والا، ادنا سے ادنا صحابہ اکرام کے ایمان تک نہیں پہنچ سکتا، سب سے بڑا عبادت گزار، حتیٰ کہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹے سے چھوٹا صحابی، جنہوں نے ایک نماز تک نہیں پڑھی، جنہوں نے ایک روزہ تک نہیں رکھا، حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ اکرام اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ میدان جہاد پر تھے، میدان جہاد پر تھے، ایک کافر آیا اس ارادے سے کہ میں جا کے مسلمانوں کے نبی کو قتل کروں، مگر جب ان کا آمنا سامنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، انہوں نے حضور کے جب چہرے کو دیکھا، بدوحا کے مکرے کو دیکھا، تو وہ حضور کے چہرے کا اسیر ہو گیا، عاشق ہو گیا حضور کے چہرے کا۔ حضور سے پوچھ لیا کہ محمد آپ ہیں؟ میرے آقا نے کہا کہ ہاں میں ہی محمد ہوں۔ تو اس نے سواری پہ بیٹھے بیٹھے حضور سے فرمایا اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں، اگر میں آپ کو اللہ کا نبی مان لوں، تو آپ مجھے کس شے کی ضمانت دیتے ہیں؟ کس شے کی ضمانت دیتے ہیں؟ میرے آقا نے اس سے فرمایا اگر تو کلمہ پڑھ لیتا ہے تو میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھا کسی کو جنت دینا، جنت حضور کی مٹھی میں ہے، حضور جس کو چاہے جنت عطا فرما دے۔ حضور نے اس سے فرمایا میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اس کافر نے اپنی سواری پہ بیٹھے بیٹھے آقا کا کلمہ پڑھ لیا۔ جب حضور کا کلمہ پڑھا تو اس نے چاہا کہ اب جس ذات کو، جس ہستی کو اپنا نبی مان لیا ہے، جس کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب ذرا سواری سے نیچے اتر کے اس کا قدم بوسی تو کروں، اس کی زیارت تو کروں، اس کے ہاتھ اور پاؤں تو چوموں۔ تو جو ہی وہ سواری سے نیچے اترنے لگا تو وہ اس کا پاؤں میدان میں اڑا تو وہ گردن کے بل وہیں فوت ہو گیا اچانک یکایک۔ تو حضور نے صحابہ اکرام کو جمع فرمایا، ابھی اس نے ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ بھی نہیں رکھا، ابھی چند لمحے پہلے اس نے کلمہ پڑھا۔ حضور نے صحابہ اکرام کو بلایا اور بلا کے فرمایا اے میرے صحابہ اگر کسی نے جنتی جوان دیکھنا ہو تو اسے دیکھو۔ سبحان اللہ۔ نہ اس بندے کے پاس علم تھا، نہ اس بندے کے پاس عمل تھا، فقط اس نے حضور کو دیکھا اور دیکھ کر جنت پا گیا، دیکھ کر جنتی ہو گیا۔ یعنی اگر بندہ اتنا بڑا مومن بھی ہو، علم والا بھی ہو، ادنا سے ادنا اس صحابی کے مقام تک بھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ انہوں نے اپنے آنکھوں سے حضور کو دیکھا۔ جتنا بڑا مومن ہو، جتنا عبادت گزار ہو، ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، مگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا سے ادنا صحابی تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو حضرت محترم پتہ یہ چلا کہ ایمان کی جو حقیقت ہے، ایمان کا جو مقدار ہے، ایمان جس شے کی گرد گھومتا ہے تو وہ محبت مصطفیٰ۔ ایک دفعہ صحابہ اکرام علیہ رضوان بیٹھے تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا ایشکم اعجب الایمان، اے میرے صحابہ عجیب ایمان کس کا ہے؟
عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ اکرام نے سوچا اور سوچ کر بتایا عجیب ایمان انبیاء اکرام کا ہے، عجیب ایمان انبیاء اکرام کا ہے۔ تو حضور نے فرمایا انبیاء کا ایمان عجیب کہتے ہیں، ان پر تو اللہ کی وحی اترتی ہے، جبریل امین اللہ کا پیغام ان تک پہنچاتے ہیں، کوئی کوہ طور پہ جا کے اللہ سے کلام کرتا ہے، کوئی معراج والی رات جا کے اللہ کا دیدار اور کلام کرتا ہے۔ ان سب چیزوں کے باوجود بھی اگر انبیاء ایمان نہ لے آئے تو کون لے آئے گا؟ ان کا ایمان عجیب نہیں ہے۔ پھر بتاؤ کہ کن کا ایمان عجیب ہے؟ صحابہ اکرام نے سوچا اور سوچ کر بتایا اگر انبیاء کا ایمان عجیب نہیں ہے تو پھر فرشتوں کا ایمان عجیب ہے۔ حضور نے فرمایا فرشتوں کا ایمان عجیب؟ وہ تو دن رات اللہ کے انوار و تجلیات میں رہتے ہیں، اللہ کے پاس رہتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وہ اللہ کو دیکھتے بھی رہتے ہیں، ان سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی فرشتوں کا ایمان عجیب کیسے ہوگا؟ لہذا ان کا ایمان بھی عجیب نہیں ہے۔ پھر بتاؤ کن کا ایمان عجیب ہے؟ صحابہ اکرام نے سوچا کہ جب فرشتوں کا ایمان بھی عجیب نہیں، جب انبیاء کا ایمان بھی عجیب نہیں، پھر ہم صحابہ بچتے ہیں، ہمارا ایمان عجیب ہوگا۔ انہوں نے کہا فَنَّانُ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان عجیب ہے۔ آقا نے فرمایا تمہارا؟ تم دن رات مجھے تکتے رہتے ہو کہ میں تمہارے سامنے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹا رہا ہوں، چاند کے تمہارے سامنے دو ٹکڑے کر رہا ہوں، کنکریاں میری مٹھی میں کلمہ پڑھ رہی ہیں، درخت کو حکم کرتا ہوں تو زمین کا سینہ چیر کر مجھے سجدہ ریزی کرتے ہیں، میں کھارے پانی کے اندر اپنا لعاب ڈالوں تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی اگر تم ایمان نہیں لے آؤ گے تو کون لے آئے گا؟ لہذا تمہارا ایمان بھی عجیب نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ و رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے کہ کن کا ایمان عجیب۔ تو پھر حضور نے فرمایا سنو ایمان عجیب ان لوگوں کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں، مجھے تکا بھی نہیں، بس سنا ہے کہ کوئی ودوہا والے مکڑے والا نبی تھا، کوئی گنگریالے زلفوں والا نبی تھا، کالی زلفوں والا نبی تھا، بس سن کر وہ اپنا تن من دھن سب کچھ مجھ پر لٹانے کے لیے تیار ہوں گے۔ جب وہ میرا نام سنیں گے تو ادب سے اپنا سر جھکائیں گے، اپنے ہاتھ چومیں گے۔ حضور نے فرمایا ان کا ایمان عجیب ہوگا جو بن دیکھے مجھ سے پیار کرتے ہوں گے، عشق کرتے ہوں گے اور اپنا سب کچھ مجھ پر لٹانے کے لیے تیار ہوں گے۔ لہذا ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ وہ ادب مصطفیٰ ہے، وہ محبت مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا اے ایمان والو آمنو، فرمایا یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی جو ایمان کی حقیقت ہے اس کو سمجھو۔ ایمان کی جو حقیقت ہے، ایمان کا جو معیار ہے، ایمان کا جو مقدار ہے، ایمان جس شے کے گرد گھومتا ہے اس شے کو سمجھو۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جنہاں دوستان